میں شراب کے نشے میں چور نیم اریاں لباس پہنے میوزک پر جھوم رہی تھی۔ جس کلب میں ڈانس ریمپ پر ناچ رہی تھی وہاں لڑکیوں کا ایک ہجوم جمع تھا۔ ایک میرا منہ بولتا حسن، دوسرا میرا آدھا ادھورا لباس لڑکوں کے جذبات کو ابھارنے کے لیے کافی تھا، اور پھر میرا بیہودہ سا ڈانس انہیں بے اختیار کرنے لگا۔ ان کی گستاخیاں مجھ سے بڑھنے لگیں۔ کوئی میری کمر کو چھونے لگتا، کوئی مجھے اپنے گلے سے لگانے لگتا، اور میں چاہ کر بھی انہیں خود سے جدا نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ جس کے ماتحت میں کام کر رہی تھی اسے سب سے زیادہ کمائی مجھ سے ہی مل رہی تھی۔ دوسری کلب ڈانسرز کو صرف چند گھنٹوں کی ڈیوٹی دینی پڑتی تھی، لیکن چونکہ میں بے حد حسین تھی اس لیے میری ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی۔ مجھے کئی گھنٹے ڈانس ریمپ پر ناچنا پڑتا تھا اور ہر رات مردوں کے ساتھ جانا پڑتا تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ میں نشے میں ہوتی، ورنہ کوئی بھی لڑکی دن کے 24 گھنٹے میں سے 15 گھنٹے تک مسلسل اذیت نہیں سہ سکتی، لیکن میں یہ سب کچھ سہتی تھی۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ میں نشے میں ہوتی، کیونکہ کوئی بھی ہوش مندی میں اتنی اذیت برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے نشے کی ہائی ڈوز انجیکشن دی جاتی تھی۔ میں شراب بھی بے تحاشا پیتی تھی۔ میں 24 گھنٹے نشے کی حالت میں رہتی تھی۔ مجھے نہیں یاد کہ آخری بار میں ہوش میں کب آئی تھی۔ ابھی بھی میں ڈانس پر ناچ ہی رہی تھی کہ جب ایک لڑکا میرے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ یہ وہی نوجوان تھا جو کافی دن سے مجھے دیکھ کر مسکراتا رہتا تھا، کبھی مجھے آنکھ مارتا، کبھی میرے ڈانس کو دیکھ کر ہاتھ سے داد دینے والے اشارے کرتا، لیکن میرے قریب نہیں آتا تھا۔ لیکن آج شاید اپنے بڑھتے جذبات سے مجبور ہو کر میرے پاس آ گیا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، کیا میں آپ کے ساتھ ڈانس کر سکتا ہوں؟ وہاں آنے والے نوجوان مجھ سے کبھی بھی اجازت نہیں لیتے تھے، جو چاہتے تھے وہ کرتے تھے۔ یہاں آنے والوں کے لیے میں ایک کھلی تجوری تھی، جس کا جو جی چاہتا کر لیتا تھا، لیکن اس طرح سے اجازت مانگنا مجھے چونکا گیا۔ نشے سے چور آنکھوں سے میں نے اس نوجوان کو دیکھا۔ کافی خوش شکل تھا۔ اس کے مسکرانے پر اس کے چہرے پر پڑنے والا ڈمپل بڑا دلکش لگ رہا تھا۔ میں نے اس کے گلے میں اپنی باہیں حائل کر دی۔ مجھے لگا تھا کہ میری اس جرت پر وہ پہلی گستاخی یہ کرے گا کہ میری برہنہ کمر سے اپنی ہاتھ کی ہوس پوری کرے گا، جیسا کہ وہاں پر آنے والے نوجوان کرتے تھے، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ میرے بہت قریب بھی نہیں ہوا۔ ڈانس کے دوران کہنے لگا کہ بڑی خوبصورت ہیں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ پچھلے 3 سالوں میں یہ پہلا شخص تھا جس نے مجھے آپ کہہ کے مخاطب کیا تھا، ورنہ ہم جیسی بار میں ڈانس کرنے والی لڑکیوں کو لوگ گالی پہلے دیتے ہیں، بات بعد میں کرتے ہیں۔ شاید اس کا یہ انداز ہی مجھے متاثر کر گیا تھا۔ مجھے تو اب مردوں کی شکلیں تک یاد نہیں رہتی تھیں کہ کس نے میرے ساتھ کب کیا کیا، لیکن یہ نوجوان نشے کے باوجود مجھے یاد تھا۔ میں نے کہا کہ کوئی بھی نام لے لو، جولی، مینا، ریٹا۔ میری بات پر وہ بے اختیار ہنسنے لگا، کہنے لگا، نہیں، یہ نہیں، اپنا اصل نام بتاؤ، میں تمہیں تمہارے اصل نام سے جاننا چاہتا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ 3 سال میں اپنا اصل نام بھول چکی تھی، یا مجھے میرا نام بھلا دیا گیا تھا۔ گڑیا، بیٹا، میرے کانوں میں اپنے باپ کی آواز گونجی تھی۔ اس کے سوال نے مجھے میرے ماضی میں دھکیلا تھا۔ ایک دم میری آنکھوں کے سامنے میری گزشتہ زندگی گزری۔ میں بری طرح سے کانپی تھی۔ میرے چہرے پر بدحواسی سی چھانے لگی۔ نشے کے باوجود ہر وہ اذیت جو ان 3 سالوں میں نے سہی تھی مجھ پر طاری ہونے لگی۔ یکدم میں نے اسے خود سے پیچھے دھکیلا۔ یہ دیکھ کر وہ مجھے حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ میرا تنفس بری طرح سے چلنے لگا تھا۔ وہاں اور بھی لڑکے موجود تھے۔ سب لوگ یہ دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرا نشہ ذرا سا ٹوٹا ہو۔ میں فوراً کلب سے باہر نکل گئی۔ اندر میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ اپنے اندر کی اذیت کو پھر سے سہنا آسان نہیں ہوتا۔ مجھے لگا جیسے کھلی ہوا میں بھی مجھے سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے۔ میں نے فوراً اپنے پرس سے انہیلر نکالا تھا۔ جلدی سے اس کے 2 پف اپنے اندر لیے اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ ایک بار مجھے لگا جیسے میرا نشہ مکمل طور پر ٹوٹا ہے۔ مجھ پر بدحواسی چھانے لگی، اور اس بدحواسی کی وجہ سے مجھے گھٹن کا احساس بہت زیادہ ہو رہا تھا، جو انہیلر لینے سے بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ میں نے فوراً اپنے پرس میں سے نشے کا انجیکشن نکالا۔
اور اسے اپنے کانپتے ہاتھوں سے بھرنے لگی۔ بدحواسی کی وجہ سے میرا پورا وجود کپکپا رہا تھا۔ میرے لیے آسان نہیں تھا اپنی گزشتہ زندگی کا وہ تلخ باب یاد رکھنا۔ میں سب کچھ بھول جانا چاہتی تھی۔ میں نے جلدی سے انجیکشن بھرا اور اپنے بازو پر گھونپ لیا۔ مجھے یاد آنے لگا بچپن میں کتنا ڈرتی تھی میں انجیکشن لگانے سے، کتنا روتی تھی، اپنے باپ کے ساتھ لپٹ جاتی تھی کہ بابا میں کڑوی دوائیاں کھا لوں گی پر مجھے انجیکشن نہیں لگانا، پلیز مجھے انجیکشن مت لگوائیں۔ اور میرے بابا مجھے اپنے ساتھ محبت سے بھینچ لیتے تھے، ڈاکٹر سے کہتے تھے میری گڑیا بیٹی کو دوائی دے دو، اگر اسے انجیکشن سے تکلیف ہوگی تو صحیح مجھ سے بھی نہیں جائے گی۔ میں اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ آج بھی میرے کان میں میرے باپ کی یہ باز گشت جب گونجتی تھی تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ بچپن سے 18 سال کی عمر تک میں نے کبھی بھی انجیکشن نہیں لگوایا تھا۔ مجھے بڑا خوف آتا تھا، اور اس کے بعد سے آج تک میں نے اپنے وجود میں جتنی اذیتیں سہی تھیں، یہ انجیکشن تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اب تو یہ حال تھا کہ میں خود اپنے بازو پر انجیکشن گھونپا کرتی تھی، کبھی بازو پر، کبھی کمر پر، کبھی پیٹ پر۔ میرا پورا وجود داغدار ہو چکا تھا۔ مرد کا بس ایک ہی روپ میں نے اچھا دیکھا تھا، اور وہ تھا میرے بابا کا۔ اس کے بعد میں نے مردوں میں صرف کتے، بھیڑیے، سانپ جیسے مزاج کے لوگ دیکھے تھے، ڈسنے والے، نوچنے والے، کاٹنے والے، کھانے والے، یا پھر خنزیر کی آنکھ سے دیکھنے والے ہوس شدہ بھوکی آنکھیں میری نیم اریاں وجود سے اپنے نظروں کی ہوس کی بھوک مٹاتی تھیں۔ ایک ایسی لڑکی کے لیے یہ زندگی نہایت اذیت ناک ہوتی ہے جو کبھی بھی اس ماحول کی عادی نہیں ہوتی، مجبوراً آئی ہوتی ہے یا دھوکے سے لائی گئی ہوتی ہے۔ میں سب کچھ بھول جانا چاہتی تھی، یہاں تک کہ خود کو بھی، اپنے نام کو بھی، اپنی اصل پہچان کو بھی۔ ہوش کی دنیا میرے لیے بہت اذیت ناک تھی، لیکن اس سے پہلے کہ مجھ پر نشہ طاری ہوتا، وہ نوجوان میرے عقب میں کھڑا مجھ سے کہنے لگا آج رات کا کیا سین ہے؟ مجھے آپ کے ساتھ رات گزارنی ہے۔ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم، میرے سوداگر اسی کلب میں بیٹھے ہیں، جا کر ان سے بات کر لو۔ وہ کہنے لگا آپ کیا چاہتی ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا یہاں ہماری مرضی نہیں چلتی صاحب، یہاں بس ان لوگوں کی مرضی چلتی ہے جن کی ہم زر خرید ہیں۔ وہ میرے قریب آ کر کہنے لگا میں آپ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، 10 منٹ رکے میں بات کر کے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ کلب کے اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آیا، اس کے ساتھ وہ شخص بھی تھا جو کہ میرا خریدار تھا۔ بڑا خوش نظر آ رہا تھا، اس کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ سودا پکا ہو چکا ہے، آج رات میں اس نوجوان کے ساتھ گزارنی تھی۔ میرے پاس آ کر کہنے لگا تم اس کے ساتھ جا سکتی ہو، کل صبح یہ تمہیں یہیں چھوڑ جائے گا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ شخص مجھے اپنی گاڑی کے پاس لے کر گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا۔ میں کسی بے جان وجود کی طرح بیٹھی، جانتی تھی اب میرے ساتھ کیا ہوگا۔ ہم جیسی جسم فروش عورتوں کے ساتھ کوئی بھی نرمی اور رحم والا معاملہ نہیں کرتا۔ ہر کوئی ہمارے پاس آنے سے پہلے اپنی شرافت کا لبادہ اتار کر آتا تھا۔ میری سوچوں کا تسلسل گاڑی کی بریک سے ٹوٹا تھا۔ ایک گھر کے سامنے گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ نوجوان مجھے گاڑی سے اترنے کا کہنے لگا۔ میں خاموشی سے گاڑی سے نیچے اتر گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں۔ آہستہ آہستہ مجھ پر انجیکشن کا اثر ہونے لگا تھا، مجھے نشہ ہونے لگا تھا، میرے پاؤں لڑکھڑانے لگے تھے، میں غنودگی سی محسوس کر رہی تھی۔ جب اس شخص نے مجھے یوں دیکھا تو میرا بازو تھام لیا۔ بڑی مضبوط گرفت تھی اس کی۔ اس نے ایک ہاتھ سے مجھے تھام رکھا تھا، دوسرے ہاتھ سے اس نے اپنے گھر کا تالا کھولا تھا۔ مجھے گھر کے اندر لے گیا، اپنے کمرے میں لے جا کر بیڈ پر بٹھا دیا۔ اس کے کمرے میں ایک روم فریج موجود تھا۔ اس نے اس میں سے ایک بوتل نکالی اور اسے گلاس میں ڈالنے کے بعد مجھے کہنے لگا اسے پیو۔ میں نے کہا مجھے پیاس محسوس نہیں ہو رہی۔ کہنے لگا پھر بھی اسے پیو۔ میں نے بس 2 گھونٹ لیے تھے، لیکن اس کو پیتے ہی مجھے کچھ عجیب سا ہوا تھا۔ ترش سا پانی تھا، سیدھا گلے میں جا کر لگا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا آپ کا نشہ توڑنے کے لیے نیمبو پانی ہے۔ اس کے 2 گھونٹ پیتے ہی مجھے ہوش مندی سی محسوس ہوئی۔
میں نے تیکھی نظر اس پر ڈالی۔ میں نے کہا نشہ کیوں توڑنا چاہتا ہے؟ مردوں کو تو عورت نیم بے ہوشی میں زیادہ اچھی لگتی ہے، کیونکہ احتجاج نہیں کر سکتی ان کے سامنے، بے بس ہوتی ہے۔ اور میں نے سنا ہے کہ مردوں کو عورت کی بے بسی بہت اچھی لگتی ہے۔ میری بات سن کر اس نے کچھ نہیں کہا، بس میرے پاس بیٹھ گیا۔ میرے کھلے بالوں کو اس نے اپنے ہاتھ سے میرے کان کے پیچھے اڑسا تھا، پھر میرے کان کو پکڑ کر اپنے ہاتھ سے سہلانے لگا۔ جیسے ہی میرے کان کے زخم پر اس کا ہاتھ لگا تو ایک سسکاری سی میرے منہ سے نکلی۔ کہنے لگا کان پر زخم کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا کوئی نئی بات کرو صاحب، میرا تو پورا وجود ہی ایسے زخموں سے چور ہے، کہیں سگریٹ کے نشان نظر آئیں گے، کہیں دانتوں کے۔ میری بات سن کر کچھ دیر وہ میرے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا مجھے نہیں لگتا کہ آپ مجھے پیشہ ورانہ قسم کی لڑکی نہیں لگتی، بڑی معصومیت ہے آپ کے چہرے پر۔ میں نے کہا اپنے کام سے کام رکھو صاحب، میں کون ہوں کون نہیں ہوں، یہاں پر آنے کے بعد یہ باتیں بے معنی سی ہو جاتی ہیں، ہم سب ایک جیسی ہو جاتی ہیں، ماضی کوئی اہمیت نہیں رکھتا، بس یہ حال ہوتا ہے یا مستقبل۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا پرس بیڈ پر رکھا، اپنی ہیل اتاری، دونوں پاؤں بیڈ پر رکھ کر بیٹھ گئی۔ وہ بڑی محویت سے مجھے دیکھ رہا تھا، پھر مجھ سے کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان جو کچھ بھی ہو ہوش مندی میں ہو، اس لیے نیمو پانی پی لو، آپ کا نشہ اترنا بہت ضروری ہے۔ میں نے کہا میں نہیں چاہتی کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو وہ میرے ہوش و حواس میں ہو۔ کہنے لگا میں آپ کو یہاں اپنی رات رنگین کرنے کے لیے نہیں لایا، اس لیے بے فکر رہیں۔ بڑی عجیب سی بات کہی تھی اس نے، اگر رات رنگین کرنے کے لیے نہیں لایا تھا تو 1,00,000 کی رقم بھر کر مجھے لایا کیوں تھا؟ یہ کہہ کر وہ نیمو پانی کا گلاس پکڑا اور میرے ہونٹوں پر لگا دیا۔ زبردستی اس نے مجھے پورا گلاس پلا دیا، جسے پیتے ہی کچھ دیر بعد مجھے اپنا نشہ ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کیسا شخص ہے، دوسرے مردوں سے بہت مختلف سا تھا۔ مجھے کہنے لگا اب بتاؤ کون ہو آپ؟ میں آپ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، مجھے آپ اچھی لگتی ہو، پچھلے 1 مہینے سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، بڑی مجبوری میں آپ اس بار میں ڈانس کر رہی ہوتی ہو۔ میں نے کہا تم میرے بارے میں جان کر کیا کرو گے؟ اس نے ایک گہری سانس لی، پھر میرے کانوں میں پہنے ہوئے آویزے اتار دیے۔ کہنے لگا اس مصیبت کو تو اتارو پہلے، آپ کے کان زخمی ہو گئے ہیں۔ پھر اس نے میرا ہاتھ تھاما تھا۔ کب یہ رات بھی بیت گئی مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ اس شخص نے بس میری اذیتوں کو سنا تھا۔ جس شخص کے ساتھ میں نے پچھلی رات گزاری تھی وہ آدھا پاگل تھا، کسی بھوکے کتے کی طرح اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ میرے کانوں کو بھی اپنے دانتوں سے کچلا تھا، میرے کانوں سے خون رسنے لگا تھا، میرے بازو پر جلتا سگریٹ بجھایا تھا۔ پتہ نہیں یہ مرد خریدی ہوئی عورت کو انسان کیوں نہیں سمجھتے، کیوں بکاؤ مال سمجھ کر استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم بے جان چیز ہیں، جو چاہے کرتے رہیں۔ ان جیسے جانوروں کے ساتھ رات گزارنے کے لیے ضروری تھا کہ میں نشے میں چور رہتی۔ میں نہیں جانتی کہ کیوں، لیکن میں اس شخص کو یہ سب کچھ بتا رہی تھی اور وہ بس مجھے دیکھ رہا تھا یا سن رہا تھا۔ اس کے بعد جو انکشاف اس نے مجھ پر کیا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پوری رات اس نے مجھے چھوا تک نہیں تھا، بس مجھ سے باتیں کرتا رہا۔ صبح جب ہوئی تو مجھے واپس اسی بار میں چھوڑ گیا۔ میں وہاں سے واپس تو آ گئی تھی، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنا دل اسی شخص کے پاس چھوڑ آئی تھی۔ حالانکہ ہم جیسی عورتوں کے پاس نہ دل ہوتے ہیں نہ جذبات، کیونکہ ہمارے پاس آنے والے گاہکوں کو نہ ہمارے دل کی پرواہ ہوتی ہے نہ ہمارے جذبات کی، انہیں صرف ہمارے جسم کی بھوک ہوتی ہے۔ وہ واقعی بہت مختلف سا شخص تھا۔ اس کے بعد 2 دن کے بعد وہ کلب میں آیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے اس کو مسکرا کے دیکھا تھا۔ وہ بھی مسکراتا ہوا میرے پاس آ گیا، مجھ سے پوچھنے لگا کہ آپ میرے ساتھ ڈانس کریں گی؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے پکڑنے پر، چھونے پر وہ وارفتگی نہیں تھی، نہ ہی اس کی نظروں میں ہوس تھی۔ میرے کان کے پاس آ کر وہ دھیرے دھیرے مجھے سمجھانے لگا۔ میں اس کی ہر بات کو بڑے غور سے سن رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں بے حد خوش تھی۔ اس کی ذرا سی سنگت مجھے جو سکون بخش رہی تھی، میرے پاس اسے بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔
2 دن بعد ہی ہمارے اس بار میں پولیس نے ریڈ مار دی. تمام لوگوں کو پولیس پکڑ کر لے گئی اور ہم جیسی جسم فروش لڑکیوں کو آزادی مل گئی، کیونکہ وہ شخص خفیہ ایجنسی سے تھا. اس رات اس نے مجھے یہی کہا تھا کہ اگر میں اس کا ساتھ دوں تو وہ مجھے اس ماحول سے آزاد کروا سکتا ہے جس ماحول میں زبردستی لائی گئی تھی. میں ویسے بھی اس ماحول سے نکلنا چاہتی تھی، چاہے اس کی خاطر میری جان ہی کیوں نہ چلی جاتی. اس نے مجھے ایک کیمرے والا لاکٹ دیا تھا جب میں نے اپنے گلے میں پہن لیا تھا، اس لیے میں جہاں جاتی تھی جو باتیں ہمارا باس ہمارے سامنے کرتا تھا وہ اس کے خفیہ ٹھکانے تھے جہاں اس نے ہم لڑکیوں کو رکھا ہوا تھا. وہ سب کچھ اس شخص کی نظر میں آ چکا تھا، اس لیے اس بار کارروائی بڑی پکی کی گئی تھی. مجھ سے بہت خوش تھا، کہنے لگا سارا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے، اگر ان لوگوں کو آپ پر شک ہو جاتا تو آپ کی جان بھی جا سکتی تھی. میں نے کہا صاحب جان کی کسے پرواہ تھی، آپ نے کہا تو میں انکار نہیں کر سکی. تمام لڑکیوں کو پولیس موبائل میں بٹھا کر دارالامان میں چھوڑنے کا اسی نے آرڈر دیا تھا. سب لڑکیاں خوش تھیں. جیسے ہی میں اس موبائل میں بیٹھنے لگی تو اس نے میرا ہاتھ تھاما، کہنے لگا آپ میرے ساتھ چلو، آپ کہیں اور جاؤ گی. یہ کہہ کر اس نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا. میں نے کہا میں کیوں، میں کہاں جاؤں گی؟ کہنے لگا میرے ساتھ، آج کے بعد آپ میرے لیے کام کرو گی. میں نے کہا میں کیا کام کر سکتی ہوں؟ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا، میں اس کی ٹیم میں شامل ہو گئی. اس نے مجھے اسی کام پر لگا دیا تھا. وہ 4 لڑکوں کی ٹیم تھی جو خفیہ طور پر ایسے لوگوں کے گروہ کو پکڑتے تھے جو کہ عورتوں کی اسمگلنگ کرتے ہیں. اب میں اس معاملے میں بہت کچھ جانتی تھی، ان کی پوری مدد کرنے لگی. ایک بار میں نے اپنے گلے میں پہنا لاکٹ اس نوجوان کو واپس پکڑا دیا جس میں کیمرہ لگا ہوا تھا. میں نے کہا اب اس کی ضرورت نہیں ہے. اس نے ہنس کر وہ لاکٹ مجھ سے لیا تھا، کہنے لگا ویسے اس لاکٹ نے بہت مدد کی ہے ہماری، بہت سے خفیہ ٹھکانوں کا ہمیں پتہ چل گیا. میں نے کہا جی ہاں. پھر میرے پاس آ کر کہنے لگا لیکن ایک نقصان بھی ہوا ہے مجھے. میں نے نافہمی سے اس کی جانب دیکھا. میں نے کہا نقصان کیا ہوا ہے؟ اچھا یہ تو ہوا ہے سب لڑکیاں آزاد ہو گئیں، اس گناہ کی زندگی سے نکل گئیں. کہنے لگا وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن میرا نقصان ہوا ہے. میں نے نافہمی سے اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا. میری آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا کیا میں آپ کو تم کہہ سکتا ہوں؟ عجیب شخص تھا، مجھ سے اجازت مانگ رہا تھا. میں نے کہا جی کہہ سکتے ہیں صاحب. کہنے لگا میں کیمرے میں ہر خفیہ جگہ دیکھتا تھا، لیکن رات کو جب تم سونے سے پہلے اپنے بال کھولتی تھیں، خود کو آئینے میں دیکھتی تھیں تو تمہارا چہرہ مجھے صاف نظر آتا تھا. تمہارے کھلے بالوں میں دیکھ کر میں اپنی آنکھیں جھپکنا بھول جاتا تھا، بڑی مشکل سے اپنی نظروں کو جھکاتا تھا. تمہیں خیال رکھنا چاہیے تھا اس بات کا کہ کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے اور ہر پل دیکھ رہا ہے، اور دیکھنے والا سینے میں دل بھی رکھتا ہے جہاں حشر بھی برپا ہو سکتا ہے. یہ سن کر میں نظریں بدل گئی، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. پھر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا مذاق کر رہا تھا لڑکی. یہ بات آئی گئی ہو گئی. ایک بار وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ تم یہاں آئی کیسے؟ میں نے اسے کہا کہ ایک شخص نے مجھ سے محبت کا ڈرامہ رچایا تھا. میں کم عمر تھی اس لیے اس کی باتوں میں آ گئی، اپنے گھر کی دہلیز کو اس کی محبت کی خاطر پار کر لیا. بس یہ میری بہت بڑی غلطی تھی. اس شخص نے پہلے میری زندگی برباد کی، میری عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے بعد وہ شخص مجھے اس شخص کے پاس بیچ کر چلا گیا. میں بے حد خوبصورت تھی، اس لیے اس شخص نے مجھے مجبور کیا کہ میں جسم فروشی کا کام کروں. لیکن جب میں انکار کرتی تھی مجھے بہت مارتا تھا، نشے کے انجیکشن لگاتا تھا. نشے کی حالت میں ایک رات میں نہ جانے کتنے مردوں کو میرے کمرے میں بھیج دیتا. میرا چیخنا چلانا کسی پر اثر نہیں کرتا تھا، سب جانور تھے لیکن انسانی روپ میں. پھر میرا باس کہتا کہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو روزانہ اسی طرح اپنی راتیں گزارو گی. اسی لیے مجبوراً مجھے اس کی بات ماننی پڑی. کئی بار میں نے بھاگنے کی بھی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوئی. ان لوگوں کے ہاتھ بہت لمبے تھے، یہاں تک کہ بہت سے پولیس آفیسرز بھی ان کے ساتھ شامل تھے. میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں تھی، لیکن میں یہ کام کبھی خوشی سے نہیں کر سکی، اسی لیے ہر وقت اپنے آپ کو نشے میں رکھتی تھی. میری بات سن کر وہ شخص کہنے لگا کہ تمہاری
بس اتنی سی غلطی تھی کہ تم نے اپنے باپ کی عزت کو روند کر دہلیز پار کی۔ مجھے نہیں لگتا کہ آج کے دور میں لڑکیاں اتنی انجان ہیں کہ یہ نہ سمجھ سکیں کہ دہلیز پار کرنے کے بعد زندگی میں کون کون سی اذیتیں آ سکتی ہیں۔ تمہیں سوچنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا کچی عمر میں کہاں دماغ کام کرتا ہے، بس دل اور جذبات ہوتے ہیں جو انسان کو بہکا دیتے ہیں۔ میں بھی بہک گئی تھی۔ بہرحال وہاں رہنے والے چاروں لڑکوں میں سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہوا تھا۔ جو نوجوان مجھے یہاں لایا تھا اس کا نام احمد تھا۔ نہایت شریف النفس قسم کا نوجوان تھا۔ میں نے انہیں بہت سے ایسے لوگوں کے بارے میں بھی بتایا جو کہ کم سن 14 سالہ لڑکیوں کو باہر کے ملک میں اسمگل کرتے تھے، اور پاکستان کے مختلف شہروں میں ایسے کم سن لڑکیوں کو اکثر اسکول جاتے ہوئے ان کے پاس سے گاڑی گزارتے اور گاڑی روک کر ان سے کوئی ایڈریس پوچھنے لگتے۔ جیسے ہی وہ بچی ایڈریس بتاتی تو اسے کلوروفارم کا رومال سنگھا کر اپنی گاڑی میں کھینچ کر بٹھا لیتے، یا ان کے پاس سے گزرتے ہوئے انہیں ایک ایسی پن چباتے جس سے وہ فوری طور پر بے ہوش ہو کر گر جاتی، اور وہ لوگ اسے اپنی کار میں بٹھا کر ایک انجان جگہ پر لے جاتے۔ کئی بچیوں کو اغوا کیا جا رہا تھا۔ ماں باپ کی ذرا سی لاپرواہی انہیں ہمیشہ کے لیے پچھتاوے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اب وہ دور نہیں ہے کہ بیٹیوں کو بااعتماد بنانے کے لیے اکیلا اسکول اور کالج بھیجا جائے۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ نفسا نفسی کا دور ہے۔ بس ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے دوسروں کی زندگیاں برباد کر دیتا ہے۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ مجھے کالج میں بھی بھیجا گیا جہاں میں لڑکیوں کو ڈرگز کی سگریٹ دیتی تھی، پھر انہیں اسی گروہ میں آنے پر مجبور کرتی تھی جہاں ان کی عزت کی دھجیاں بکھیری جاتی، اور پھر انہیں بلیک میل کر کے جسم فروشی کے کام پر لگا دیا جاتا۔ میری وجہ سے بہت سے گروہ پکڑے جا چکے تھے۔ احمد مجھ سے بے حد خوش تھا۔ بہت سی لڑکیوں کو ان کے والدین نے قبول کر لیا تھا اور بہت سی یتیم خانوں میں اپنی زندگی گزارنے لگی تھیں۔ 6 ماہ گزر گئے تھے۔ احمد میری بہت عزت کرتا تھا اور میں اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ ایک بار اپنی والدہ سے فون پر بات کر رہا تھا۔ میں چائے کا کپ ٹرے میں رکھ کر اس کے کمرے میں آئی تھی، اس لیے اس کی بات سن کر وہیں ٹھٹک کر کھڑی ہو گئی۔ وہ فون پر اپنی والدہ سے کہہ رہا تھا کہ اس کے باقی کے ساتھی بھی اسی کمرے میں تھے۔ وہ فون پر کہہ رہا تھا کہ وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، مجھے وقت چاہیے۔ خالہ سے کہہ دیں کہ اگر وہ انکار نہیں کر سکتی تو اپنی بیٹی کی شادی جس سے چاہے کر دیں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ اس کے ساتھی کہنے لگے کہ یہ تم نے کیا کیا؟ بچپن سے وہ لڑکی تمہارے نام پر بیٹھی ہے اور تم ہو کہ شادی سے انکار کر رہے ہو۔ احمد کہنے لگا ہمارے خاندان میں یہ جہالت عام ہے، بچپن میں ہی منگنی اور رشتے کر دیے جاتے ہیں۔ میں اس بات کے بالکل بھی حق میں نہیں ہوں۔ احمد کا ایک ساتھی اس سے کہنے لگا کہ کل تک تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ تب تک تمہیں کوئی اعتراض نہیں تھا جب تک یہ لڑکی یہاں نہیں آئی تھی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جب سے یہ لڑکی یہاں آئی ہے تمہارے تیور بہت الگ ہو گئے ہیں۔ تم اسے یہاں لائے ہی کیوں ہو؟ اسے یتیم خانے میں کیوں نہیں بھیج دیا؟ یہ سن کر احمد کہنے لگا کہ وہ ہمارے کتنے کام آ رہی ہے، تم اچھے طریقے سے جانتے ہو۔ بے وقوف نہیں ہوں جو میں اسے یہاں رکھ رہا ہوں۔ اس کی وجہ سے ہم بہت سے گروہ پکڑ چکے ہیں جو لڑکیوں کو اسمگل کر رہے تھے یا ان سے ہراساں کر کے شریفانہ زندگی سے نکال کر وحشیہ بنا رہے تھے ان کو۔ اس سے زیادہ مجھے اس لڑکی سے اور کوئی لگاؤ نہیں ہے، سمجھے؟ میں اپنے کام پر فوکس کرنا چاہتا ہوں، فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتا۔ بات کرتے کرتے اچانک اس کی نظر مجھ پر پڑی تو فوراً سے چپ ہو گیا۔ اس کے دوست بھی مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ میں نے چائے کی ٹرے لا کر ان کے سامنے رکھ دی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ اپنے کمرے میں جا کر میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، اسے مجھ سے غرض ہو بھی نہیں سکتی تھی، سوائے اس کے کہ میری وجہ سے وہ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر رہا تھا۔ جس طرح کی زندگی میں نے گزاری تھی، کبھی بھی میں اسے یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ مجھے اپنا لے۔ میں جانتی تھی کہ مجھے کوئی بھی شخص نہیں اپنا سکتا۔ وہ ایک شریف انسان تھا۔ وہ ڈیزرو کرتا تھا کہ اس کے لیے کوئی شریف اور پاک دامن لڑکی ہو جو اس کی زندگی کی ہم سفر بنے، میرے جیسی بدکار لڑکی نہیں۔ ایک بار رات کے وقت میں اپنی چائے بنا رہی تھی جب وہ کچن میں آ گیا۔ کہنے لگا ایک کپ میرے لیے بھی چائے بنا دو۔ میں نے اپنی چائے کا کپ اسے تھما دیا۔ میں نے کہا کہ دودھ کم ہے اس لیے تم یہ پی لو۔
میری بات سن کر کہنے لگا ایسا کرتے ہیں مل کر پی لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے چائے سے ایک سپ لیا، پھر کپ میری طرف بڑھا دیا۔ اب میں اس کی شکل دیکھ رہی تھی، وہ مجھے مسکرا کے دیکھ رہا تھا۔ میں نے وہ کپ پکڑ کر شیلف پر رکھ دیا۔ میں نے کہا مجھے جھوٹی چائے پینے کی عادت نہیں ہے۔ بات یہ نہیں تھی کہ مجھے اس کا جھوٹا پینا پسند نہیں تھا، بات یہ تھی کہ مجھے اس سے اب کترانا اور دور رہنا تھا، ورنہ میرے لیے اور بھی مشکل ہو جاتی۔ وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اب میں یہاں رہنا نہیں چاہتی۔ وہ میرے پاس آ گیا، مجھے غور سے دیکھنے لگا، کہنے لگا کیوں نہیں رہنا چاہتی؟ میں نے کہا آپ کا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ میں جتنے بھی ایسے گروہ کے بارے میں معلومات رکھتی تھی وہ سب کچھ آپ کو بتا چکی ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب مجھے یہاں رہنا چاہیے، بہتر ہوگا کہ آپ مجھے کسی دارالامان میں چھوڑیں۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کے سامنے اپنا ضبط کھو بیٹھوں، لیکن شاید میرے اختیار میں نہیں تھا۔ میرے بہتے آنسو اس نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیے۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹ گئی۔ میں کچن سے باہر جانے لگی، لیکن اس نے مجھے بازو سے پکڑ لیا، اپنے مقابل کھڑا کر لیا۔ کہنے لگا دارالامان جانا چاہتی ہو تم؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگا تو پھر رو کیوں رہی ہو؟ میں نے اپنی نظریں چرائیں، کیونکہ اس شخص کو آنکھوں میں جھانک کر دل کا حال بتانا آتا تھا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کے سامنے کمزور پڑ جاؤں۔ میں نے کہا بس ایسے ہی، سر میں درد ہے۔ اس نے چائے اٹھائی، میرے ہونٹوں پر لگا دی۔ میں نے اپنا چہرہ پیچھے کر لیا۔ کہنے لگا اسے پی لو، سر درد ٹھیک ہو جائے گا، اور میں تمہیں کہیں بھی چھوڑنے نہیں جا رہا، تم یہی رہو گی میرے ساتھ۔ اس نے بات ایسی کی تھی کہ میں برجستہ اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کہنے لگا بے وقوف لڑکی، میں محبت کرنے لگا ہوں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ میں نے کہا میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ میری بات سن کر کہنے لگا میرے دل سے پوچھو کہ تم کس قابل ہو؟ میرے نزدیک تم اب بھی معصوم اور پاکیزہ ہو، جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جاؤ۔ میں نے کہا آپ کے گھر والے مجھے قبول نہیں کریں گے۔ کہنے لگا جب میں قبول کروں گا تو انہیں قبول کرنا پڑے گا۔ کچھ ہی دنوں میں اس نے اپنے گھر والوں کو بھی راضی کر لیا۔ میری شادی کی تاریخ پکی ہو گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنی خوش قسمت بھی ہو سکتی ہوں کہ وہ شخص میرا نصیب بننے جا رہا تھا، جو بہت شریف اور نیک تھا، بہت اچھا انسان تھا۔ میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی، لیکن میں بہت خوش تھی۔ دلہن بنانے کے لیے پارلر والی مجھے تیار کرنے گھر پر آئی تھی۔ عروسی لباس بھی احمد کی پسند کا میں نے پہنا تھا، ورنہ ہم جیسی لڑکیوں کو کہاں ایسی عزت کی زندگی نصیب ہوتی ہے، لیکن احمد کی بدولت مجھے مل گئی تھی۔ میں اس کی دلہن بن کر اسی کے کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے دوست آج اسے بہت پریشان کر رہے تھے، کمرے میں آنے نہیں دے رہے تھے۔ سب کی اٹکھیلیاں کمرے سے میں سن رہی تھی۔ بڑی مشکل سے جان چھڑا کر وہ کمرے میں آیا تھا۔ میرے پاس بیٹھ کر کہنے لگا بڑے کمینے ہیں میرے یہ دوست، جانتے تھے کہ میں تم سے ملنے کے لیے کس قدر بےتاب ہوں۔ میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی سج گئی۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ اس نے رونمائی کی انگوٹھی میرے ہاتھ کی انگلی میں پہنائی، پھر میرے ہاتھوں کو اپنے لبوں پر لگایا۔ کہنے لگا تمہارے ہر زخم کو اپنی محبت سے بھر دوں گا، بھول جاؤ گی تم اپنی پرانی زندگی کو۔ اس سے پہلے کہ وہ میری تعریف کرتا یا اپنی محبت کا اظہار کرتا، دروازے پر دستک ہونے لگی۔ ہنسنے لگا، کہنے لگا یہ کمینے دوست باز نہیں آئیں گے۔ لیکن اگلی آواز فائرنگ کی تھی۔ یہ سن کر تو میری بھی رنگت اڑی تھی۔ دروازہ جھٹ سے کمرے کا کھلا تھا۔ سامنے وہی لوگ کھڑے تھے جن کے پاس میں کام کرتی تھی۔ ان لوگوں کو اپنے سامنے دیکھ کر میں ہڑبڑا کر احمد کے پیچھے چھپ گئی۔ کہنے لگے اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو، ورنہ تمہارے دوستوں کو تو جان سے مار چکے ہیں، تمہیں بھی مارنے سے گریز نہیں کریں گے۔ احمد کہنے لگا تم لوگ جیل سے کیسے واپس آئے؟ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ بہت لمبے ہاتھ ہیں ہمارے، تم تو ابھی بچے ہو۔ ایمانداری کا جو کیڑا جن آفیسرز میں ہوتا ہے نا، ان کا وہی انجام ہوتا ہے جو تمہارے دوستوں کا ہوا ہے۔ بس ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ان سب کے پیچھے تمہارا ہاتھ ہے۔ جیسے ہی علم ہوا، دیکھ لو ہم یہاں پہنچ گئے۔ اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو،
ہم چھوڑ دیں گے تمہیں۔ یہ سننا تھا کہ احمد ان سے لڑنے لگا۔ اس لڑائی کے دوران احمد کو انہوں نے گولیوں سے میرے سامنے مار ڈالا۔ میں چیخنے چلانے لگی، پاگل سی ہو گئی۔ وہ خون میں لت پت زمین پر گرا ہوا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں اس قدر دیوانہ وار ان لوگوں کی طرف بڑھی کہ میں نے اس باس کا منہ نوچ کے رکھ دیا۔ اس کے ہاتھ سے نہ جانے کیسے میں نے پسٹل چھینی اور اس پر فائر شروع کر دیے۔ اس کے ساتھ اس کے گارڈز بھی تھے۔ میں نے اندھا دھند گولیاں چلانی شروع کر دی۔ وہ سب کے سب مارے گئے۔ میں نے پسٹل دور پھینکی اور احمد کے پاس آ گئی۔ وہ اکھڑی اکھڑی سانسیں لے رہا تھا۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا، نہیں، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے احمد، خدا کے لیے اٹھ جاؤ، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر۔ اس نے اپنے خون سے بھرے ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیے، مسکرا کر مجھے دیکھنے لگا۔ آج بھی اس کا ڈمپل اس کے چہرے کی زینت بنا ہوا تھا اور میری جان لے رہا تھا۔ احمد کے ہاتھ اب میرے ہاتھ سے چھوٹ چکے تھے۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں لیکن وہ جا چکا تھا۔ میں چیخنے چلانے لگی لیکن وہاں میری پکار سننے والا کوئی نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر میں اچانک نہ جانے کیسے اس واقعے کی خبر پولیس کو ہوئی۔ پولیس وہاں پہنچ گئی لیکن میرا سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ میرا زیادہ تر وقت قبرستان میں احمد کے پاس گزرنے لگا۔ پھر مجھے ایک آفیسر نے بلایا، کہنے لگے کہ آپ چاہیں تو ہمارے لیے کام کر سکتی ہیں۔ میں نے کہا، آپ لوگوں کے لیے؟ میں آپ لوگوں پر کیسے اعتبار کروں؟ احمد اور اس کے ساتھی ایمانداری سے آپ لوگوں کے ساتھ کام کر رہے تھے، پھر وہ لوگ کیسے جیل سے باہر نکل گئے؟ کس نے انہیں آزاد کیا؟ کیا ایماندار پولیس آفیسر یا خفیہ ایجنسی کے لوگ اس لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر مجرموں کو پکڑتے ہیں کہ آپ ایک فون پر مجرموں کو آزاد چھوڑ دیں اور وہ پھر سے دندناتے ہوئے اپنی اسی گناہوں کی روش پر لوٹ آئیں اور ان لوگوں کو بھی جان سے مار ڈالیں جو اپنا خون پسینہ اس ملک کے لیے اور اس کی خیر خواہی کے لیے بہا رہے ہیں؟ مجھے ایسی کسی ایجنسی میں اپنا نام نہیں لکھوانا جس نے مجھ سے میرا احمد چھین لیا۔ میرے پاس ایک ہی عزت کا رشتہ تھا اور وہ یہ تھا کہ میں احمد کی بیوہ تھی، اور آج اس بات کو 10 سال بیت چکے ہیں۔ میں اب بھی احمد کی بیوہ ہوں اور آخری سانس تک اسی کے نام پر اپنی زندگی گزاروں گی۔